بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. محبت عجیب ظالم چیز ہے. جب ہوتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، ٹوٹ کے ہوتی ہے. اس وقت دنیا ایک طرف اور محبت ایک طرف. مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ جیت جاتی ہے. دنیا میں آپ کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں دوسری جو پارٹی ہے اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا عام طور پہ گلا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہیں پڑھنے بھیجا تھا، پڑھتے جا کے یہ کس کام میں پڑ گئے، اور ہم سے پوچھا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لی، حد بھی کراس کی. تو انہیں اگر فٹ بھی ہو، اچھا بھی ہو، تو بھی اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں اور قبول نہیں کرتے. ایسے کیسز بار بار ہوتے ہیں، ایکسٹریم کے ہوتے ہیں. آج جو سوال ہم نے چنا وہ ایک بچی کا. اس نے کہا کہ سر آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. تو میرے بچے، میں آپ سے ناراض نہیں ہو رہا، لیکن جو سوالیہ نشان تو آگے ضرور آئے گا نا. جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو انہیں دکھی ہونے کا تو حق دیتے ہیں کہ نہیں، یا وہ بھی حق نہیں دیتے. آپ نے کہا مجھے شادی سے پہلے کسی سے پیار تھا، شادی میری اس سے نہیں ہو سکی، شادی کہیں اور ہو گئی، میں خوش نہیں ہوں، اس کو بھول نہیں پاتی، کیا کروں؟ اس کا مجھے کوئی رستہ بتائیے، اس کا مجھے کوئی حل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. تو اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے سوال، بہت سی چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، اس کا افسوس 3 دن کا ہے دینی طور پہ. اور یہی ہم کو تعلیم کیا گیا، یعنی کوئی بڑے سے بڑا قریبی محبوب ترین ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے تو اس سے زیادہ افسوس اس کا نارمل زندگی آپ کو سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، ورنہ انسان اب نارمل ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اوکے، اب رہا اللہ نے جو عقل دی ہے، یہ سلیم ہے. عقل سلیم اسی لیے کہتے ہیں نا. ذرا سوچئے کہ جیسے دسترخوان پہ بے شمار چیزیں لگی ہوتی ہیں بفے میں، تو جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے بخت میں ہے. ایک سائڈ پہ مچھلی لگی ہوئی ہے، وہاں رش ہے، بے شمار اچھے، آپ کا جی بھی چاہ رہا، پر آپ پراؤن آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ ہیں، مٹن ہے، چاول ہے، اب وہ کھاتے جاتے ہیں، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. آرزو آپ کی ہے، وہ بھی آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ میری طرف آئیے. تو کیا کھانے کے بعد آپ اس دکھ میں اس ساری لذت اور خوشی کو بھول جاؤ گے؟ رشتے میرا رب بناتا ہے، آسمانوں پہ بنتے ہیں، پہلے سے بنے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں. کبھی ہم جلدی میں کسی اور کا رشتہ اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ شادیوں کے بعد تو کبھی یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو قدرت نے جس سے ملا دیا، صرف اللہ کی رضا اور مہر نہیں ہے اس پہ، آپ کے والدین نے اپنی سمجھ، اپنی محبت، اپنی سماجی جو بصیرت ہے اسے بھی استعمال کیا. اس لڑکے یا لڑکی کی جو محبت ہے اس کی بھی بصیرت، اس کے گھر والوں کی. تو یہ کولیکٹیو ڈیسیجن ہے. اب آپ چونکہ لڑکی ہو تو آپ سوچیں کہ وہ لڑکا ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو نہیں قائل کر پایا، آپ کے گھر نہیں آیا، آپ کا رشتہ لینے نہیں وہ آئے، تو کیا آپ اس کے انتظار میں ایک ایسا محبوب جو وقتی طور پہ آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کے ایموشن کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کے جسم کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کو لیگل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ اس کے گھر والے موڈ میں، تو آپ کے گھر والے اس فرضی انتظار میں اپنی بیٹی کی زندگی سے کیسے کھلواڑ کر سکتے؟ انہوں نے آپ کا بیاہ کر دیا. اب یہ ریالٹی ہے، یہ زندگی ہے. جتنے لوگ ریالٹی کو نہیں مانتے، ابھی چند روز پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں 2 لڑکے اور لڑکی جو محبت کرتے تھے، ان کی الگ الگ شادی ہو گئی، تو ان بیوقوفوں نے اس حقیقت کو نہیں مانا. لڑکے نے، کیونکہ آپس میں رابطہ ان کا ختم نہیں ہوا، تو لڑکے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو واش روم میں لے جا کے صابن اس پہ، منہ پہ، جسم پہ ملتے ملتے اس کی آنکھوں میں ڈالا، پھر شاپر اس نے پہلے وہاں رکھا ہوا تھا، اس کے منہ پہ ایسے بند کیا اور اس کا سانس دبا کے پانی میں اس کو ڈبو کے مار دیا. مارنے کے بعد یہ اپر پورشن پہ رہتا تھا، وہاں سے وہ اس کو واش روم میں چھوڑ کے، صابن لگا ہوا سر پہ وہ لگا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ نکلا اور شی واز وداؤٹ
क्लोथ्स, ज़ाहिर है उसको वो नहला रहा था, तो पीछे से कूदा और कूद के चला गया। तो घर वालों ने, जब उसकी मम्मा पापा ने, ज़ाहिर है कई घंटे गुजर गए, आवाज़ दी, वो वहाँ नहीं थी। वो आए, वॉशरूम का दरवाज़ा देखा, अंदर वो बेचारी मरी पड़ी थी। उसको उन्होंने ये समझा कि कहीं फिसली होगी, सर पे चोट लगी होगी और ऐसा हुआ होगा, तो अज्यूम कर लिया। उस कत्ल को कत्ले अम्द से कहते हैं, उन्होंने एक कुदरती मौत समझ के दफना दिया। उधर जो दूसरी लड़की थी, उस बदबख्त ने भी अपने मियाँ को इसी की मदद से, लेटे हुए को किसी जगह उन्होंने बुलाया, वहाँ उसको मार दिया। अच्छा, मारने के बाद आप सोचिए, अब 2 कत्ल हो गए, लेकिन वो बोले नहीं, कत्ल मुनकशिफ नहीं हुए। उस लड़के की शादी फिर उस लड़की से नहीं हुई, बल्कि अपनी बीवी की छोटी बहन से उसकी शादी हो गई। तो अब इन बदबख्तों ने 2 कत्ल करने के बाद अब ये मज़ीद सोचा कि दुल्हा दुल्हन को लेके साथ चलते और वहाँ मरी की पहाड़ियों में जाके उसको, लड़के को धक्का दे के उसको मार देंगे। और उस बीच में लड़का वो गुम हुआ घर से, पुलिस ने ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लिया। कत्ल आमतौर पे अपनी जो पेंडा है ना, या पाँव के निशान, वो पहुंचा देता है मुजरम तक। अब ये सोचिए कि अब उनकी उम्र सारी रुसवाई में, ज़िल्लत में, ख्वारी में और जेल में गुजरेगी। क्या खबर फांसी हो जाए, क्या खबर उम्र कैद हो जाए, इससे कम तो नहीं होगी। ये है उसका नतीजा जब आप पुराने महबूब को भूलते नहीं हैं और नए के साथ ज़िंदा रहने पे, खुश रहने पे आमादा नहीं होते। इतनी ही वो कहते हैं आखिर आई हुई है, तो शादी से पहले इनकार कर दो कि मैंने नहीं करनी, मुझे बेइज्जती होना है, मुझे रुसवाई ही चाहिए, और वो आए ना आए, मैं उनके इंतज़ार में बैठी हूँ। तो उसके बाद आपके साथ जो सलूक होगा वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये याद रखिएगा, शायद कत्ल तक नौबत ना आ जाए। जगह जगह इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, ख़ास तौर पे कंट्री साइड पे, गांव में इस तरह की बहुत बेवकूफ़ियाँ होती हैं कि उस वक्त प्रेशर में आके वो हाँ ना कर लेते हैं। और लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो महबूब आपके घर तक अपने वालिदैन को लेके नहीं आया, तो फिर वो गैर मतलूब है, महबूब नहीं है, ना महबूब है। फिर उसके साथ ना इंतज़ार करें और ना उसको अपने दिल में बसाए रखें। भूलने में जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।